کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، ان کو یعنی اہل جنت کو جب کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ہم ملتا جلتا پھل عطا کریں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ 25 نمبر آیت ہے، اور اس کا پہلا حصہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، جس میں اہل ایمان کو اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دی گئی، اور خوشخبری کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ متعدد انداز کے ساتھ 109 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور خوشخبری وہ خبر ہے یا خوشخبری وہ واقعہ ہے یا خوشخبری گفتگو کا وہ خوبصورت حصہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو خوشی کی خبر سناتا ہے تو پورے بدن میں ایک راحت اور ایک سکون اور ایک اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ تو اس اعتبار سے جس خوشخبری کا ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ وقتی نہیں ہے، بعض خوشخبریاں وقتی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو خوشخبری دے دی گئی کہ ماشاءاللہ آپ کو ملک کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا، خوشی کی خبر ہے، لیکن کب تک اس کو معلوم نہیں کہ آج یہ خوشخبری دی گئی ہے، آنے والے کل کو وزیر اعظم اسیر اعظم بن جائیں گے، قیدی بن جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، اور خوشخبری ملنے کے وقت جو کہکہے بلند ہوتے تھے اور چہرے پر بڑی رونق آ گئی تھی، آنے والے وقت کے اندر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگ رہے، وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے، اور نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کبھی وزیر اعظم اور کبھی اسیر اعظم، کبھی تخت کے اوپر بیٹھنے کی خوشخبری اور کبھی وہاں سے اتار کر تختہ دار پہ لٹکانے والی خبر۔ یہ بھی ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا، ہماری قوم کا قصہ ہے کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب تخت پہ بیٹھ کر اس انداز سے بات ہوتی تھی کہ ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب پھانسی کے تختے کے اوپر جھول گئے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان لوگوں سے متعلق کچھ بتایا جائے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جو خوشخبری سناتے ہیں، دنیا والے جو خوشخبری سناتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کی خوشخبری، وہ آنے والے وقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی، عارضی خوشخبری۔ لیکن اللہ کی ذات جو خوشخبری سنا رہی ہے وہ خوشخبری کبھی بھی ختم نہیں ہو، دائمی خوشخبری، ہمیشہ کی خوشخبری۔ ایک دفعہ انسان کو مل گئی تو بس ہمیشہ کے لیے مل گئی، یہ وہ خوشخبری ہے۔ تو جو کس کو دی جا رہی ہے؟ جس کے پاس دو عظیم نعمتیں موجود ہوں، دو بڑی نعمتیں موجود، ایک نعمت ایمان کی اور دوسری نعمت نیک اعمال کی، بس۔ اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ دنیا میں اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو ہمارا دین ہمیں بتاتا۔ ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، معرفت کی روشنی، علم کی روشنی، وہی الہی کی روشنی، خدا تک پہنچنے کے سفر کی روشنی، اس سے بڑی نعمت انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں، عمل صالح کی دولت بھی رکھتے ہیں، ان کو آخرت کے اعتبار سے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے آیت کے حصے میں گزری۔ آج کے درس میں آیت کا یہ دوسرا یعنی درمیانہ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے ماحول میں سے ایک ایسے ماحول یا ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بڑا عجیب ماحول اور عجیب واقعہ ہوگا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اہل جنت کو ان کی تواضع کے لیے کھانے پیش کیے جائیں گے، اور ان کھانوں میں سے ایک کھانا پھلوں کی صورت میں ہوگا، ایک رزق پھلوں کی شکل میں ہوگا۔ اور قرآن حکیم میں پھلوں کے حوالے سے تقریباً 8 پھلوں کا ذکر ہوا ہے قرآن حکیم۔ ویسے تو سینکڑوں پھل ہیں جو ہماری زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن 8 پھل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر خود قرآن حکیم نے کیا۔ ان میں سے ایک انجیر ہے، ایک زیتون ہے، ایک انگور ہے، ایک کھجور ہے، ایک انار ہے، اور اسی طرح کیلا بھی۔ کچھ کو تشبیہ دی گئی، طوبیٰ لفظ ہے، یا سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، لیکن واضح طور پر جن پھلوں کا ذکر کیا گیا وہ یہی ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ زیتون کا ذکر ہے سورہ انعام میں، اور اسی طرح نخل کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، اور اسی طرح انجیر کا ذکر ہے سورہ 3 میں، کیلے کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، اور اسی طرح انار، رمان کا بھی ذکر ہے سورہ رحمان میں، سورہ رحمان میں رمان کا بھی ذکر ہے، تر کھجور کا ذکر ہے سورہ مریم میں، انگور کا ذکر ہے سورہ عبس میں۔ تو اس اعتبار سے مختلف صورتوں میں یہ 8 پھل ذکر کیے گئے۔ ایک بات بڑی عجیب ہے کہ پھلوں کے ذائقے کو ہم بیان کر کے، گفتگو کر کے، کلام کر کے، بات چیت کر کے سمجھا نہیں پاتے۔ آپ سوچتے ہوئے کیسے؟ مثلا کوئی پھل کسی علاقے میں نہیں ہے، اویلیبل موجود نہیں ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کو ہم نام لے کے بتائیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک پھل ہے جس کو ہم کیلا کہتے ہیں، اب اگر آگے سے وہ ڈیمانڈ کرے، ہم سے یہ کہے کہ آپ اس کا ذائقہ بتا سکتے، کیلے کا ذائقہ بتا سکتے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ کیلا میٹھا ہوتا ہے، ایسا ہی کہیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کیلا دیکھا بھی نہیں، کیلا چکھا بھی نہیں۔ اب ہمارے کہنے کے بعد اس کے ذہن میں مختلف خیال آئیں گے، یار یہ بندہ کہتا ہے کیلا پھل ہے، میٹھا ہوتا ہے، تو پھر وہ ہم سے سوالات کرتا جائے گا، ہم نہیں ہی کرتے جائیں گے۔ وہ سوال کرے گا
ہاں کیلا آپ کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، تو کیا کیلا گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیں نا جی، کیلا گڑ کی طرح میٹھا تو نہیں ہوتا، میٹھا تو ہوتا ہے لیکن گڑ کی طرح میٹھا تو نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، گڑ کی طرح میٹھا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ پوچھے، اچھا یار گڑ کی طرح میٹھا نہیں ہوتا تو پھر چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہوگا؟ اب ہم کہیں گے کہ چینی کی طرح بھی میٹھا نہیں ہوتا۔ اچھا چینی کی طرح بھی نہیں ہوتا، گڑ کی طرح بھی نہیں ہوتا، اچھا بتائیں نا شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں یار، کیلا شہد کی طرح میٹھا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہے اچھا چلو میں اور پھلوں کا نام لے لیتا ہوں، ہمارے علاقے میں پھل اور بھی ہیں، کیلا آم کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ کیا بات کریں گے اس کے ساتھ؟ نہیں یار نہیں، آم کی طرح میٹھا نہیں ہوتا۔ اچھا چلو سیب کی طرح میٹھا ہوتا ہوگا؟ بتائیں نا سیب کی طرح میٹھا؟ نہیں، اب نہیں کی گردان چلی نا، یہ لمبی گردان چلتی جائے گی، وہ کہ سیب کی طرح میٹھا ہوتا ہے، نہیں نہیں یار سیب کی طرح میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا ہے لیکن سیب کی طرح۔ اچھا تو پھر انار بھی تو ہے، انار بھی تو میٹھا ہوتا ہے ماشاء اللہ، انار کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں انار کی طرح میٹھا نہیں۔ یار عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، نہ انار کی طرح میٹھا، نہ سیب کی طرح میٹھا، نہ انگور کی طرح میٹھا۔ کھجور میٹھی ہے، کھجور کی طرح تو ہوگا، جواب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نہیں کہیں رک نہیں رہی، عجیب اتفاق ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک کیلے کو ذائقے کو وہ کہہ رہا ہے کھجور کی طرح میٹھا ہوتا ہے، نہیں جی کھجور کی طرح میٹھا نہیں ہوتا۔ ایسا گنے کی طرح میٹھا ہوتا ہے، نہیں جی گنے کی طرح میٹھا نہیں ہوتا۔ اچھا یار جلیبی کی طرح میٹھا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ جلیبی کی طرح بھی میٹھا نہیں ہوتا، گلاب جامن کی طرح میٹھا ہوتا ہے، نہیں جی گلاب جامن کی طرح بھی میٹھا نہیں ہوتا، تو برفی کی طرح ہوگا، نہیں جی برفی کی طرح میٹھا نہیں ہوگا۔ اچھا رس گلے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، رس گلے کی طرح میٹھا ہوتا ہے کیلا؟ نہیں جی کیلا رس گلے کی طرح، کلاکند کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں جی۔ اب میٹھے کی قسمیں بھی دیکھتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہیں جن چیزوں کا میں نام لے کھانے پینے کی، میٹھے کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو پھر اچھا کیلا، پھر شربت جام شیری بڑا میٹھا ہے، تو جام شیری کی طرح میٹھا ہوتا ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں، جام شیری کی طرح بھی نہیں ہے، روح افزا کی طرح بھی نہیں ہے، اور سندل کی طرح میٹھا نہیں۔ اچھا یار بتاؤ کیلا حلوے کی طرح میٹھا ہوگا؟ اپنی بات پہ آ جائے نا ذرا، مولویوں کی بات پہ، حلوے کی طرح بھی میٹھا؟ ہم کہیں گے نہیں حلوے کی طرح بھی میٹھا نہیں ہوتا۔ اچھا کھیر کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں جی کھیر کی طرح، فیرنی کی طرح، کیا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم اس کو یہ کہہ کے تو پھنس گئے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر ایک پھل ایسا ہوتا ہے اس کا نام کیلا ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، تو آپ ساری زندگی اس کو ذائقہ سمجھانا چاہیں تو بول کر گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ساری ڈکشنری آپ ختم کریں، آپ ایک کیلے کا ذائقہ بول کر نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیلا لیں، اس کو چھیلیں، اور چھیلنے کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا کاٹیں، اور کاٹنے کے بعد اس کو کہیں یہ ذرا منہ میں ڈالو۔ جب وہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا تو اب اس کو پتہ چلے گا، اس کی زبان، اس کے ذہن، اس کے دل کو بتائے گی کہ ہاں کیلے کا یہ ذائقہ ہے، جتنی چیزوں کے تم نے نام لیے ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی ذائقہ کیلے کے ساتھ نہیں، اسی طرح دیگر چیزوں کا بھی انار کا ذائقہ ہے، یا جتنی چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، کسی چیز کے ذائقے کو آپ بول کے، گفتگو کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے کبھی نہیں سمجھا سکتے، کبھی نہیں سمجھا سکتے، جب تک کہ اس پھل کو، اس چیز کو آپ زبان کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، دوسرے کو کھلائیں گے تو تب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میٹھا ہے اور اس طرح کا میٹھا ہے۔ اس طرح پھیکا بھی آپ نہیں سمجھا سکتے، میٹھا تو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی قیامت تک بولتے رہیں،
وہ یہی سوال کرتا رہے گا کہ کیلا اس طرح کا میٹھا ہے، نہیں اس طرح کا میٹھا نہیں، نہ گڑ جیسا ہے، نہ چیری جیسا ہے، نہ جلیبی جیسا ہے، نہ گلاب جامن جیسا ہے، نہ سیب جیسا ہے، نہ کسی کی طرح نہیں میٹھا۔ کیلا کیلے ہی کی طرح میٹھا ہے، اور اس کا میٹھا پن سمجھ کب آئے گا؟ زبان کے ساتھ، زبان پہ لگے گا، زبان ایک سیکنڈ میں چیک کر کے دل اور دماغ کو بتا دے گی کہ اس کی مٹھاس کا ذائقہ ایسا ہے جو کسی مٹھاس کا ذائقہ نہیں۔